الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر انسان نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، یہ سب کچھ اسلام بتاتا ہے انسان کو، کہ اس نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت اس نے پیشاب کیسے کرنے جانا ہے، یہ بھی اسلام بتاتا ہے۔ تو آج ہم بات اسی پہ کریں گے، استنجا کرنے کا طریقہ۔ اس سے پہلے ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں وہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں، مسلمان کامل مسلمان وہ نہیں ہے، وہ صرف نام کا مسلمان ہے جو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے، اس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ اس طرح کر رہا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، بس جو اس کے من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اور جس سے اس کو سکون ملتا ہے ویسی زندگی اختیار کرتا ہے، تو وہ صرف نام کا مسلمان ہے۔ کامل مسلمان تو وہ ہے کہ جو اسلام نے اسے طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، 24 گھنٹے کی زندگی جو اس کی ہے، وہ ساری زندگی شریعت کے مطابق، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کے مطابق زندگی گزارے۔ اصل مسلمان تو وہ ہے، وہ تو صرف نام کا مسلمان ہے جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ہمارے مسائل کرنے کا، یہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ انہی کے تو مسائل ہیں، ساری انہی 24 گھنٹے کی زندگی کے، تو انہی مسائل کو ہی ہم یہ بیان بھی کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں استنجا کرنے کا طریقہ، حالانکہ بعض لوگوں کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اچھا، بعض لوگوں نے جو ہے وہ استنجا کرنا وضو کے ساتھ خاص سمجھا ہوا ہے کہ وضو کرنے کے ساتھ استنجا کرنا یہ لازم ہے، حالانکہ وضو کا استنجے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ استنجے کا تعلق ہے پیشاب یا پخانے کے ساتھ۔ جب وہ انسان پیشاب یا پخانہ کرتا ہے تو اس کو دھوتے ہیں تو اس کو استنجا کرنا کہتے ہیں۔ یا بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ استنجا کر کے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہنے لگتے ہیں، یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا قطرہ نکل جاتا ہے۔ تو وہ قطرہ کیوں نکلتا ہے؟ وہ استنجا نہیں صحیح طریقے سے کیا ہوتا، استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا لوگوں کو۔ تو ہم آج استنجا کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ استنجا کرنا جو ہے وہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے میں ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ اور جب نجاست اپنے مخرج سے باہر پھیل جائے، جب نجاست پھیل جائے، جب بڑا پیشاب کریں اور نجاست اپنے مخرج سے باہر پھیل جائے تو تب استنجا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم بیت الخلاء میں جب جانے لگیں گے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ اور جانے سے پہلے اس دعا کو لازمی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ایسی گندگی والی جگہ پر جنات بھی پائے جاتے ہیں، اور بعض لوگ کا تو وجہ یہ بنتی ہے کہ ان کے اوپر جو جن حملہ کرتے ہیں، کہ کوئی اس جگہ جدھر جنوں کا بسیرا ہوتا ہے وہ اس جگہ پیشاب کر دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے ساتھ، بعض لوگوں کے ساتھ اس طرح بھی معاملات بنے ہیں۔ پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر پیشاب نہیں کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبلہ رخ کر کے پیشاب کرنے سے۔ اور اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے نجاست کو صاف نہیں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دائیں ہاتھ سے نجاست صاف کرنے میں بایاں ہاتھ ہمیشہ استعمال کرنا ہے، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے پیشاب کو تسلی کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے، یہ نہیں کہ آدھا بیچ میں ہی ہوتا ہے اور آدھا شلوار کا ناڑا بند کر کے نکل آتے ہیں، یا بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ شلوار کا ناڑا کھولا اور کسی نالی کے اوپر ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کوئی ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا، چھینٹے ان کے کپڑوں کے اوپر گرے ہوتے ہیں اور ابھی صحیح طرح سے کرتے بھی نہیں ہیں اور شلوار بند کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب پیشاب کرنے سے اس میں میں ایک اور چیز بھی ذکر کر دوں کہ دیکھیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اب یہ کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے قطروں سے بچنے کا حکم فرمایا، اور جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا اس کے لیے تنبیہ بھی ہے۔ تو اب اس طرح سے پیشاب کریں گے کہ ہمارے
کپڑے ہم خود پیشاب کے قطروں سے محفوظ رہیں۔ اب جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، چاہے وہ بڑا پیشاب کرے تو تب بھی وہ کھڑے ہو کے کرے گا، تو ظاہری بات ہے اس کا جسم اور وہ پیشاب سے نہیں بچ سکتا کپڑے بھی، اور اگر چھوٹا پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرے گا تو جتنا زمین سے فاصلہ زیادہ ہوگا پیشاب گرے گا زمین پر، اتنے چھینٹے اڑیں گے اور چھینٹوں سے بچنا مشکل۔ تو اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہے، آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں اور قطرے آپ کے اوپر گر رہے ہیں، آپ قطروں سے نہیں بچ پا رہے، تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کا کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اب مجبوری ہے کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے، تو یا بعض حضرات اس طرح ہوتا بھی ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے جگہ ہوتی ہے، تو اس مجبوری کے اندر پھر کھڑے ہو کے، اب یہ مجبوری ہے، ظاہر ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے تو مجبوری ہے، پھر اس مجبوری کے تحت جائز ہو جائے گا کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں۔ اب جو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچرے کی ڈھیری کے اوپر آئے اور انہوں نے وہاں پہ پیشاب کیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز ہے۔ تو دیکھیں علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹھ کے پیشاب کیا کرتے تھے، اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے تو سمجھے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام معمول کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو دیکھ رہی ہیں اور وہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا، اور یہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک ڈھیری کے اوپر آئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے پیشاب کرنے سے بہتر ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے چھینٹوں سے بچا جا سکے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنوں میں درد ہو، لیکن عام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمور تھا اور جو عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پیشاب کیا کرتے تھے، اور بیٹھ کے پیشاب کرنے میں ہی قطروں سے چھینٹوں سے بچنا یہ زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ایک دفعہ کیا ہے، لیکن اگر کھڑے ہو کے قطرے پڑ رہے ہیں نا جس کپڑوں کے اوپر، یا قطروں سے محفوظ نہیں ہم، تو پھر کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کریں گے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہونے لگتے ہیں تو ہمارے قطرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم وضو کر کے آئیں تو دیکھیں قطرے کیوں گرتے ہیں، باہر کسی کو بیماری نہیں ہوتی، بعض حضرات کا تو وہم بھی ہوتا ہے کہ ہمیں قطرے گر رہے ہیں، قطرے شطرے ہوتے نہیں، صرف وہم ہوتا ہے، لیکن بعض حضرات یہ استنجا صحیح طرح سے نہیں کرتے۔ دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ پائپ سے پانی مار رہے ہوں اور پیچھے سے آپ پانی بند بھی کر دیں، لیکن پھر بھی پائپ کے اندر کوئی نہ کوئی قطرے ضرور رہ جائیں گے، یا ٹوٹی کے ساتھ آپ نے پائپ لگایا وہ ٹوٹی کھولیں، اس کو بند کر دیں، بند کرنے کے بعد پھر بھی کچھ نہ کچھ قطرے اس پائپ میں ضرور ہوں گے، تو یہی مثال پیشاب کی نالی کی بھی ہے۔ تو جب آپ پیشاب کر لیں تو اس کے بعد ایک دفعہ اپنے پیشاب کی نالی کو جھنجھوڑ لیں یا استبرا کریں، استبرا کھڑے ہو کے چلنا، 2-3 قدم چلنا، دیکھیں اس کے بعد چلنے کی وجہ سے قطرے گریں گے، آپ کھانسی کر کے بھی اس کو نکال سکتے ہیں، کھانسی کرنے سے زور لگے گا اور وہ ایک جھٹکا سا لگے گا جس کی وجہ سے قطرے نکل جائیں گے، لیکن آپ پیشاب کرنے کے بعد تسلی سے بیٹھیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے پیشاب کی نالی کو سوت لیں، جس طرح گائے کے دودھ سے، تھنوں سے جو دودھ نکالتے ہیں، لیکن ایک دفعہ اس نالی کو اچھے طریقے سے آپ خالی کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ قطرے جو ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ اور اگر کسی کو واقعی ہی قطروں کی بیماری ہے تو پھر تو وہ یہ ہوگا کہ خالی نماز میں ہی نہیں اس کو قطرے آئیں گے، اس کو 24 گھنٹے قطرے آتے رہتے ہیں نا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گا۔ اب آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، اس کے لیے وضو کریں گے تو بے شک نماز میں قطرے نکل بھی جائیں لیکن پھر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے ہی آپ نماز پڑھ لیں گے پھر اگلی نماز کے لیے آپ کو علیحدہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب آپ نے پیشاب اور پاخانہ کر لیا، اب کیا کریں گے؟ پیشاب اور پاخانے کو اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے۔ دیکھیں اگر نجاست اپنے مخرج میں ہی ہو تو پھر اس کو آپ صاف بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو ٹیشو پیپر سے بھی صاف کر سکتے ہیں، پتھر سے بھی صاف کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے صاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر نجاست اپنے مخرج سے باہر نکل آئے، پھیل جائے، بڑا پیشاب کیا آپ نے تو وہ پھیل گئی نجاست ساری، اب آپ اس کو صاف کریں گے ٹیشو تو وہ تو اور گند مچے گا، تو اس لیے پھر اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے، صرف اس کو آپ پانی سے دھوئیں گے، صاف نہیں کر سکتے۔ اور پانی سے کس طرح دھوئیں گے کہ آپ دھوتے رہیں اور آپ کو ایک گمان ہو جائے کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ صاف ہو چکا ہے،
جو گندگی ہے وہ اتر چکی ہے، تو اس طرح پھر آپ اس کو دھو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک اختلاف بھی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر آپ صاف کریں گے تو 3 پتھروں سے صاف کریں گے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک پتھروں کی کوئی مقدار نہیں ہے، جتنی پتھروں سے آپ صاف کر سکتے ہیں، اگر 2 پتھروں سے صاف ہو جائے تب بھی اس سے صاف کر سکتے ہیں، 2 پتھروں سے بھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سے کم پتھروں کے اندر وضو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق پتھروں سے دھونا چاہیے، کہ استنجے کے اندر طاق پتھر استعمال کریں، 1 3 5 7 یہ طاق عدد ہے، اور اگر کوئی یہ اس طرح نہیں کر سکتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے لیے پتھر اکٹھے کرنے کے، تو ان کو 2 پتھر ملے اور تیسرا وہ گوبر کی ایک ڈلی اٹھا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کی ڈلی کو فرمایا یہ تو ناپاک ہے، نجس ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا پتھر نہیں منگایا، 2 پتھروں سے کیا۔ تو اگر 3 پتھر سے کرنا ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھر منگاتے، اس لیے پتھروں کی مقدار ضروری نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ اگر ایک بڑا پتھر ہو اور اس کے 3 کونے ہوں، اور اگر ایک پتھر سے ہی آپ 3 کونے صاف کر لیتے تو آپ کے نزدیک بھی جائز ہے، تو لہٰذا اسی لیے پتھروں کی 3 ہونا ضروری نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ پتھروں کے 3 ہونا کا ضروری ہے۔ تو اب آپ نے ایک دفعہ تسلی کے ساتھ استنجا کر لیا تو پھر آپ باہر نکلیں اور یہ دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ استنجے کا طریقہ تھا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے اندر میں جتنے مسائل میں بتا سکتا تھا وہ میں نے بتا دیے۔ اگر اور کوئی آپ کے ذہن کے اندر سوال آئے تو آپ اس کو کمنٹ میں لکھ دیں، میں آپ کو خود انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا۔ تو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔